قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پر صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ صحابہ کرام کی تجارتی زندگی، صحابہ کرام جو کاروبار بزنس کیا کرتے تھے اس کا انداز کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس الحمدللہ 15 منٹ میکسیمم کا ہوتا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ چند منٹ کے لیے تشریف رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی باتیں سن کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوئی تمام بازار والوں نے اپنی دکانوں کو بند کیا، اپنے کاروبار کو بند کیا اور مسجد کی طرف چل پڑے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اذان ہوتے ہی تمام لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہے تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ دو صحابی تھے، ان میں سے ایک جو تھے وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ دیگر تجارت کا کام کرتے تھے۔ تو جب اذان ہوتی تو تجارت کرنے والے جو تھے، سودا بیچنے والے، اگر انہوں نے کوئی سامان بیچنے کے لیے اپنے ترازو کے ایک بھاٹ میں سامان رکھا ہوتا اور وہاں سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر دوسرا کام نہ کرتے بلکہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے نماز کی طرف آ جاتے، اور پھر دوسرے جو صحابی تھے جو تلواریں بنایا کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تلوار بناتے بناتے لوہے کو گرم کیا ہوتا اور ہتھوڑے کے ساتھ اس گرم لوہے پر ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے تو وہاں سے مؤذن پکارتا اللہ اکبر، تو فوراً سے اس ہتھوڑے کی جو ضرب تھی وہ لوہے کے اوپر نہیں لگاتے تھے بلکہ وہیں پہ ہتھوڑا چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ یہی انداز کا صحابہ کرام کا تجارت کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارتی زندگی میں برکتیں کتنی عطا فرما رکھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ان کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہوا کرتا تھا کہ مدینہ طیبہ کے تاجروں کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شخص خرید و فروخت کے لیے آتا تو تاجروں کے اندر احسار کا جذبہ اتنا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا تو ایک تاجر دوسرے اس گاہک سے کہہ دیتا کہ بھائی آج میں نے جتنی سیل کرنی تھی، میری جتنی ایک ٹارگٹ تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں، وہ میرا سامنے والا بھائی جو ہے اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، تو ایسا کرو کہ تم اپنی مطلوبہ چیز میرے اس بھائی سے خرید لو تاکہ اس کی بھی آج بکری ہو جائے۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ مگر آج ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، آج تجارت کا شعبہ بھی ہے، اور ہاں تجارت کا شعبہ جو ہے یہ انبیاء نے بھی اختیار کیا ہے۔ یہ تجارت کا شعبہ نہ صرف دیگر انبیاء بلکہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شعبے کو شرف عطا فرمایا کہ اس شعبے کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تجارت۔ تو وہ احباب جو تجارت پیشہ ہیں
وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ عام پیشہ نہیں بلکہ پیغمبری پیشہ اپنائے ہوئے ہیں جس میں برکت ہی برکت ہے۔ مگر اسی تجارت میں تجارت کرتے ہوئے تجارت بھی اور دین بھی دونوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ تجارت کے ذریعے دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور جنت بھی کمائی جا سکتی ہے، بس صرف اپنی سوچ کا زاویہ جو ہے وہ درست رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ کل بروز قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کل اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ کرنا کیا ہے؟ تجارت میں سچ بولنا ہے، جو کہ آج کے زمانے میں یوں محسوس ہوتا ہے۔ بڑے سارے تاجر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی تجارت میں اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ نہ کرے، کوئی ادھر ادھر کی نہ سنائے تو پھر ہمیں منافع نہیں ہوتا، ہمارا نفع نہیں وہ اس طرح کا ملتا۔ تو اسی وجہ سے تو ارشاد فرمایا کہ تجارت میں سچ بولنا جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو کہ مفقود ہوتا نظر آتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ تاجروں کو کل فساد اور فجار، فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مگر وہ تاجر کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، ایسا تاجر جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ اب دونوں حدیثیں بظاہر دیکھیں تو دونوں میں جو ہے وہ متضاد میننگز پائے جاتے ہیں، مگر ذرا تھوڑی سی نگاہ کی گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر کوئی تاجر ایسا ہے کہ جو تجارت کے اندر بھی تقوی اختیار رکھتا ہے، جو تجارت کے اندر بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، تجارت تو کرتا ہے مگر اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ رزق کے لیے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا تم رزق کے لیے جو ہے وہ وسیلہ کرو، رزق کے لیے کوئی انداز اپناؤ، پھر رزق عطا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کا بھی یہی انداز ہوتا تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید مجھے سارا رزق میری دکان، میرا کاروبار مجھے دے رہا ہے۔ آج لوگوں کا رجحان اللہ سے کم اور اپنے کاروبار، اپنی ایفرٹس، اپنی محنت پہ زیادہ ہو چکا ہے۔ کہا جائے تو ہمارا بزنس بڑا چل گیا تو بندہ کہتا ہے میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کی ہے، میں فلاں جگہ پہ گیا تھا اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ میری جوانی کی ساری محنت ہے جو اس وجہ سے آج میرا کاروبار چل رہا ہے۔ تو بھائی بڑے بڑے محنت کرنے والے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر بزنس نہیں چلتا۔ وہ تیرا رب ہے جس نے اپنے فضل سے تیرے کام کو چلا دیا۔ تو دیکھیں آج ہم یہ اپنا اعتقاد بنا لیتے ہیں کہ شاید میری ایفرٹ کی وجہ سے، میری قوت، میری طاقت اور میرے جو ہے وہ بزنس ٹیکنیکس کی وجہ سے کاروبار چل گیا ہے، اور سارے کا سارا توکل جو ہے وہ اپنی دکان پہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف سے مؤذن نے اذان دی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، حقیقت میں رزق دینے والا وہی ہے، تم نے تو صرف ایک وسیلہ کیا ہے، تو پھر جو رازق ہے اس کو راضی کر لو تو وہ پتہ نہیں کتنے گنا اور رزق دینے پر قادر ہے۔ صحابہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے کہ جب اذان ہوتی تو کاروبار بند کر کے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے، اور مسجد سے پتہ چلتا امام الانبیاء فرماتے بھئی جہاد پہ جانا ہے، تو صحابہ کہتے ٹھیک ہے حضور آپ نے فرما دیا اب جہاد پہ جانا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ صحابہ اکرام کاروبار کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرما دیا گیا کہ بھئی آج ہجرت کرنی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور بزنس کاروبار کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے، حضور میرے تو بوڑھے والدین ہیں، حضور بڑی مشکل سے 2 سال گزرے ہیں، تیسرا سال ہے، اب تو بڑی مشکل سے دکان چلی، تو حضور ایسا کریں مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہجرت نہ کروں۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی رسول کا یوں اس طرح کے کمنٹ یا اس طرح کی بات ہم نے نہیں سنی۔ جب حضور نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے، صحابہ نے کہا حضور نے فرما دیا کل سے ہجرت ہوگی۔ کوئی بھی صحابی اپنا سامان، اپنا تجارت کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضور نے وہاں مدینہ طیبہ میں جا کے جب انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ جو ہے وہ بنایا ہے، مواخات مدینہ کا جو رشتہ قائم کیا، تو پھر صحابہ اکرام نے پھر زیرو سے شروع کیا۔ کوئی صحابہ اکرام نے کہا ہمیں منڈی کا راستہ
بازار کا راستہ دکھا دو تاکہ ہم دوبارہ سے وہاں کاروبار شروع کر سکیں۔ کیوں؟ صحابہ کا یقین کامل تھا کہ جس رب نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے ہم اسی کی اطاعت میں ہیں۔ اس دکان نے، اس کاروبار نے ہمیں رزق نہیں دینا، بلکہ رزق اللہ اور اس کے رسول نے دینا ہے۔ وہ راضی ہو گئے تو رزق فراوانی کے ساتھ ملے گا، وہ ناراض ہو گئے تو جتنے مرضی ٹیکنیکس اپناتے رہیں رزق نہیں مل سکتا۔ آج ہمارا انداز کیا ہے؟ اگر رمضان ہی کے تناظر میں دیکھ لیا جائے تو صحابہ کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شعبان المعظم میں بزنس کلوز کر دیا کرتے تھے، کاروبار جو ہے وہ ختم کر دیا کرتے تھے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو یہ بھی اجازت ہے کہ تم کر سکتے ہو، بلکہ کاروبار کے اندر بڑی فضیلت رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سارا دن محنت کرتا رہتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اور حلال رزق کماتے کماتے تھک کے جب گھر آتا ہے تو جب اس کی پشت اس کے بستر کے ساتھ لگتی ہے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، ایک نوجوان صحت مند گزرا تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کاش کہ اس کی جوانی دین کی طرف لگی ہوتی، کاش کہ یہ دین کا کام کر رہا ہوتا۔ حضور نے فرمایا سنو، اگر تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے روزگار کی، تو سن لو میرے صحابہ یہ اللہ کے راستے میں ہی کام کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی جو ہے وہ اطاعت کے لیے، بوڑھے والدین کی کفالت کے لیے، بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ بوڑھے والدین کی اطاعت اور خدمت بجا لا سکے، تو سنو میرے صحابہ یہ تب بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور اگر یہ اپنے آپ کو اس وجہ سے کوشش کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو میرے صحابہ سن لو تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ فخر اور تکبر کے لیے کام کر رہا ہے تو تب جا کے یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بزنس، کاروبار، تجارت کرنے کی حوصلہ افزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، مگر یہ ہے کہ سب کچھ اس کاروبار کو نہ سمجھا جائے۔ کاروبار جو ہے وہ تو ایک ذریعہ سمجھا جائے کہ میں نے کاروبار شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے میری بخشش فرما دے۔ اس کو بھی آخرت کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوبصورت اور حسین صحابی ہیں، یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جو ہے وہ اتنے حسین تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یوسف ہیں، یہ امت محمدیہ کے یوسف ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے، جاؤ گھوڑا خرید لاؤ، میں ذرا مصروف ہوں، تم گھوڑا خرید لاؤ۔ غلام جاتا ہے اور گھوڑا خرید کے لے آتا ہے، گھوڑا 300 درہم کا خرید کے لاتا ہے۔ تو جب گھوڑا لے کے آیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا خریدا؟ تو غلام کہنے لگا حضور 300 درہم کا خریدا ہے۔ آپ نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور پھر غلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ کس کو لوٹ لیا ہے؟ یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، یہ گھوڑا ذرا مہنگا لگتا ہے، تم نے 300 درہم کا کیسے خرید لیا؟ مجھے بتاؤ کہ کس سے خریدا ہے؟ پتہ لے لیا اس سے، اور وہ جو بیچنے والے صحابی تھے ان کے گھر پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی میرا غلام شاید تمہیں چکما دے کے چلا گیا ہے، شاید میرے غلام سے یا تمہارے سودا کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے اپنی مرضی سے بیچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار تمہارے گھوڑے کی قیمت اتنی ہے ہی نہیں، میں اس کا 400 دیتا ہوں، لیتے ہو؟ کہتے میں راضی ہوں۔ 400 دینے کے بعد پھر دل میں تسلی نہیں ہوئی، کہتے نہیں یار 400 کا بھی نہیں ہے، یہ مہنگا ہے، ایسا کرو 500 لے لو۔ انہوں نے 500 لے لیا، پھر کہتے نہیں تسلی پھر بھی نہیں ہوتی، یہ 500 کا بھی نہیں، یہ بڑا گھوڑا جو ہے یہ عربی النسل گھوڑا ہے اور بڑا قیمتی گھوڑا ہے، ایسا نہیں کر لیتے مجھ سے 800 درہم لے لو؟ تو کہنے لگے چلے ٹھیک ہے 800 درہم دے دیتا ہوں۔ جب 800 درہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور گھوڑا لے کے واپس نکلنے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا تو غلام 300 میں لے گیا تھا، اور زمانہ بھی ایسا ہی ہے، دیکھنا ہمارا بچہ اگر 2000 والی چیز 1000 کی لے آئے تو کیا ہم کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے کہ چیز سستی لے آئے؟ بلکہ ہم جو ہے وہ اس بچے کو تھپکی دیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ پتر جوان ہو گیا، اب تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں،
اللہ نے بچے ہی بڑا عقل مند دے دیا ہے، یہ اچھا، یہ بہتر ہے، میں جاتا تو پتہ نہیں شاید 2000 کی چیز 3 کی خرید لاتا۔ تو یہ کتنا اللہ نے ہمیں لائق بچہ عطا کیا ہے، 2000 کی چیز ہے اور 1000 کی لے آیا ہے، یہ انداز تو ہمارا ہے۔ مگر دوسری طرف صحابہ کا انداز دیکھیں تو وہ کہنے لگے یہ کیسے آپ کا جذبہ ہوا کہ آپ 300 کا گھوڑا خریدا ہوا آ کے 500 درہم اور دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے حضور کے ہاتھوں بیعت کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ نفع پہنچانا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، تو میں تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہاں اصل میں بھی مجبور ہوں، تو میرے اس گھوڑے کی قیمت چونکہ میری مجبوری کی وجہ سے لوگ زیادہ لگاتے ہی نہیں تھے۔ آج پتہ چل جائے نا فلاں شخص نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور وہ مکان بیچ رہا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں مجبور ہے اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، 45 لاکھ ہے مگر اس کی قیمت 20 سے زیادہ نہ لگانا، مجبور ہے اس نے دے جانا، 20 میں 25 میں دے دے گا، اس کی قیمت زیادہ نہ لگانا، مجبور ہے شادی کرنے، مجھے پتہ چل گیا۔ تو ہمارا انداز یہ ہے، مگر صحابہ اکرام پھر وہ حضرت جریر بن عبداللہ کہنے لگے ہاں ہمیں سودے کا حکم تو دیا گیا ہے مگر لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ انداز تھا صحابہ کا تجارت کا۔ اور آخری حدیث سے بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت کون سی؟ کہ تیرا بھائی یہ سمجھ رہا ہو کہ تو اس کے ساتھ سچ بول رہا ہے اور تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً سے ذہن میں آتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو میرے دوست کی دکان ہے میں وہاں سے خرید لوں گا، اور آنکھیں بند کر کے ہم اپنے اس دوست کے پاس جاتے ہیں اور جتنی رقم وہ کہتا ہے کہ بھئی اتنے کا سامان ہے اتنا ہی ادا کر کے آتے ہیں، اور تھوڑا سا دور آتے ہیں تو ایگزیکٹلی سیم چیز جو ہے وہ اس سے کتنی سستی مل رہی ہوتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تیرا دوست سمجھ رہا ہو کہ تو اس کے ساتھ سچ بول رہا ہے مگر تو اس کے ساتھ جھوٹ بولے۔ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، آؤ تجارت بھی وہ اپناتے ہیں جو حضور نے کی ہے، آؤ تجارت کا انداز بھی وہ اپنا لے جو صحابہ نے انداز اپنایا تھا۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اس رب نے دینا، کبھی بھی ہماری ایفرٹ سے، ہماری بزنس ٹیکنیک سے، ہمارے معاملات سے کبھی رزق نہیں بڑھنا، وہ مالک بڑھائے گا تو بڑھے گا، تو آج انہوں اس مالک کو ہی راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔